بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتاح وبہ استعین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں سورۃ العلق کا ایک عمل پیش کرتے ہیں جو نہایت ہی مضبوط و مؤثر عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی جو اپنے آپ کو ذلت میں محسوس کرتا ہے اس عمل کو کرے گا تو اللہ پاک اس کو عزتوں سے مالا مال کر دیں گے، اور اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے، تو یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے الجھے ہوئے مسائل سلجھا دیں گے، اور بھی بڑے بابرکت معمولات ہیں جو انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اول ما نزل من القرآن، اس مبارک سورت کو یہ شرف حاصل ہے، یہ قرآن مقدس کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت مبارکہ ہے۔ اگر تبلیغ کے اعتبار سے دیکھنا ہے، قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت مبارکہ سورت مبارکہ کون سی ہے، یعنی اس اعتبار سے دیکھنا ہے کہ اس میں تبلیغ ہو، تو سورۃ المدثر اول ما نزل من القرآن بنتی ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے اس مبارک سورت کو اولاً نازل کیا گیا۔ اگر مناجات کے اعتبار سے دیکھو، اللہ تعالیٰ سے یعنی سرگوشی، گفتگو، مناجات، اگر اس اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہو تو اول ما نزل من القرآن سورۃ فاتحہ ہے۔ تو یہ مبارک سورت حقیقتاً ہر اعتبار سے اول ما نزل من القرآن ہے، سورۃ العلق۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں اپنے بندوں کو یہ بتلایا ہے، سمجھایا ہے کہ میرے بندو، اگر تم عزتوں کا حصول چاہتے ہو تو آؤ، میں نے کس قدر ذلیل چیزوں کو عزتوں سے نوازا ہے، کس قدر حقیر ترین چیزوں کو میں نے ایک اشرف مخلوق قرار دیا ہے۔ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے، سمجھایا۔ عزت والوں کو ذلیل بھی کر دیتا ہے اور ذلیل چیزوں کو عزت عطا کرنے والا ہے، اور سمجھایا اپنے بندوں کو، اور بہتیر واقعات ہیں۔ حکم فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندو، آنکھ والو، دیکھنے والو، تم دیکھو، سمجھو، غور و فکر کرو ان چیزوں میں کہ کیسے میں حقیر ترین چیزوں کو عزت عطا کرتا ہوں۔ تو بندہ جب غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورۃ العلق میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ تعلیمی اعتبار سے اول ما نزل من القرآن، حقیقی اعتبار سے بھی یہی سورت نازل ہوئی سب سے پہلے، اور تعلیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت ہے۔ اقرأ، پڑھ لیجئے، کس کے نام سے پڑھیے؟ ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، منجمد خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ اب ایک حقیر چیز ہے خون کا لوتھڑا، ایک حقیر چیز ہے نطفہ، ناپاک اور غلیظ پانی ہے۔ پروردگار عالم نے اسی پانی سے اشرف المخلوقات انسان کو بنا کر اپنی قدرت کا شاہکار پیش فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت عطا کرنے والا میں ہی ہوں، میرے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرو، مجھی سے عزتیں طلب کرو۔ اقرأ وربک الاکرم، اپنے عزت والے رب کے، اقرأ وربک الاکرم، اپنے عزت والے، معزز،
عزتیں بانٹنے والی ذات جو آپ کا رب ہے، اسی رب کے نام سے پڑھیے، پڑھنا شروع کیجئے۔ اللہ عز و جل کا نام بڑا بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ذلیل لوگوں کو اپنے نام کی برکت سے عزتوں سے مالا مال کیا ہے۔ آپ دیکھیے، تاریخ بھری پڑی ہے، شراب خانے سے نکالا، اپنے نام سے روشناس کیا، اپنے نام سے آشنا کیا، اپنی محبت کی چاشنی نصیب فرمائی، انہی شراب خانے سے نکلے ہوئے اپنے بندوں کو ولایت کا تاج پہنایا، سرتاج اولیاء بنا دیا۔ آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کو عزتوں سے مالا مال کیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت بڑے فقیہ، عالم، محدث کھڑے ہو جاتے ہیں، اکرام کرتے ہیں بشر حافی کا۔ ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ حیران ہیں کہ ہمارے استاذ اس ایک ان پڑھ فقیر اور غریب آدمی کا اتنی احترام کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میں اس کا احترام اس لیے کرتا ہوں، میں علم کا عالم ہوں، یہ اللہ کا عالم ہے، اللہ کو جانتا ہے۔ اصل حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو عزتیں عطا فرمائی تھی، وہ اپنے نام کی برکت سے، اپنے نام کے احترام اور ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی تھی۔ جا رہے تھے، راستے میں کاغذ ملا ایک، اس کاغذ کے پرزے کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا، لکھی ہوئی تھی پوری۔ اس کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور عطر لگائی، اونچی جگہ پہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بشر حافی، میں تجھے ایسے ہی اونچا کروں گا جس طرح تو نے میرے نام کو اونچا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت بشر حافی کو عزتیں عطا فرمائی۔ الذی علم بالقلم، فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سکھلایا ہے قلم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے سکھایا، قلم کے ذریعے سے سمجھایا اپنے بندوں کو، اور قلم کا لکھا ہوا چہار دانگے عالم میں پھیلایا ہے پروردگار عالم نے۔ تو یہ پوری سورت مبارکہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اس مبارک سورت کے آخر میں سجدہ بھی ہے، سجدے والی آیت ہے، اس کے بعد سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ 7 مرتبہ اس مبارک سورت کو پڑھ لے، اور جب سجدے والی آیت مبارکہ پر پہنچے سجدہ کرے۔ سجدے میں جا کر اس نے کیا پڑھنا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ دعا جو ہے 11 مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے پڑھے، پھر سر سجدے سے اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، جو آدمی جوڑوں کے درد میں خصوصاً مبتلا ہو، اس کو چاہیے کہ اسی ترتیب سے پڑھے، 7 مرتبہ اس مبارک سورت کو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھے، سجدہ کرے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے، اور پھر اس کے بعد اٹھ جائے، سر اٹھائے، پانی پہ دم کر کے اس پانی کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ گھٹنوں کے دردوں کا افاقہ عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مجربات ہیں اس مبارک صورت کے۔ بہرحال جس طرح یہ بیماریوں اور امراض سے شفا کے لیے ہے، اسی طرح ہمارے الجھے ہوئے مسائل کے سلجھاؤ کے لیے بھی ہے، قضائے حاجات کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی، مستجاب الدعوات بننے کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ جو آدمی اس طرح پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔